تیسری چیز ہے اعادہ۔ ادا کا معنی یہ ہے کہ مثلا ایک چیز آپ ادا کریں اپنے وقت میں تمام شرائط کے ساتھ اور تمام احکام کے ساتھ، یعنی نفس واجب آپ کسی کو سپرد کرے جو اس کا سبب ہونا جس وجہ سے واجب ہے اسی وقت میں، اس کو کہتے ہیں ادا۔ مثلا آج ظہر کی نماز جب اس کا وقت داخل ہوا نا تو دخول وقت کیا ہوا؟ واجب ہو گئی کہ وقت اس کے لیے سبب ہے اور نماز مسبب ہے۔ جب ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کی کیا کرے؟ پڑھے تو اس کو کہتے ہیں ادا۔ ادا کا کیا معنی کہ نفس واجب کو بغیر کسی کمی و زیادتی کی سپرد کرنا۔ اور ایک ہے قضا۔ قضا کا معنی یہ ہے کہ نفس واجب تو اسی وقت ادا نہ کر سکا، مثلا آج ظہر کی نماز اس سے قضا ہو گئی اور یہ آدمی صاحب ترتیب تھا کہ زندگی میں اس سے 5 نماز سے زیادہ نماز قضا نہیں ہوئی تھی، تو آج اگر اس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو عصر سے پہلے پڑھے گا، تو عصر سے پہلے جب یہ ادا کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں قضا۔ کہ اب یہ تو ادا کی طرح نہیں رہا کیونکہ اپنے وقت سے بھی خارج ہے، اب یہ ہے قضا۔ قضا کا کیا معنی کہ واجب کی مثل چیز ادا کرنا، سپرد کرنا۔ اور ایک ہے اعادہ۔ اعادہ کا معنی یہ ہے کہ نماز تو اپنے وقت میں پڑھی لیکن کسی خلل کی وجہ سے دوبارہ وہ نماز پڑھے، اس کا اعادہ کرے، اپنے وقت میں وہی نماز دوبارہ پڑھے کسی خلل کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں اعادہ۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد کی قضا کی متعلق بیان فرمایا کہ باب قضاء الفوائد، یہ باب ہے ان نمازوں کی قضا کرنے کے متعلق جو کسی سے فوت ہو گئی ہو، رہ گئی ہو۔ فرمایا کہ من فاتتہ صلاۃ، اگر کسی سے نماز فوت ہو گئی، رہ گئی، قضاها، اس کی قضا کرے، اذا ذکرہا، جب اس کو یاد آئے کہ یہ نماز اس سے چھوٹ گئی تھی، رہ گئی تھی، نسیاناً، یا سویا ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے نہ پڑھ سکا، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اور یہ جو قضا کرے گا نا اگر یہ صاحب ترتیب ہے تو وقدمہا علی فرض الوقت، یہ جو اپنی وقتی نماز پڑھ رہے یعنی اپنے وقت کی نماز جو پڑھ رہے اس سے پہلے پڑھے گا، اس سے آگے کرے گا، مقدم کرے گا۔ مثلا آج کی ظہر والی نماز اس سے قضا ہو گئی ہے نا اور یہ صاحب ترتیب ہے، تو ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے اب اس پر ضروری ہے کہ یہ ظہر کی نماز عصر کی نماز سے پہلے پڑھے گا، بشرطے کہ وقت کے اندر وسعت ہو۔ والاصل فیہ، قضاء فوائد کے متعلق قاعدہ ضابطہ اصل یہ ہے کہ فیہ ان الترتیب بین الفوائد و فرض الوقت عندنا مستحق و واجب، کہ حنفیہ کے نزدیک فوت شدہ نمازوں اور وقتی نماز کے درمیان ترتیب کا قائم رکھنا واجب ہے۔ کیا معنی کہ اگر اس نے وقتی نماز پڑھی اور فوت شدہ نماز اس کو یاد ہے وہ نہیں پڑھ رہا تو اس کی وقتی نماز نہیں ہوگی۔ اگر پڑھ لینا فوت شدہ نماز سے پہلے وقتی نماز تھی، وقتی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس پر واجب تھا کہ پہلے فوت شدہ نماز پڑھے اور پھر کیا پڑھی؟ وقتی نماز پڑھے، کیونکہ فوت شدہ نماز بھی اس پر واجب ہے اور اس کا وقت پہلے ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ مستحب، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں اور وقتی نماز کے درمیان ترتیب کا قائم رکھنا یہ صرف مستحب ہے۔ اگر فوت شدہ نماز کو پہلے پڑھے اچھا ہوگا، نہ پڑھے بعد میں پڑھے وقتی کے بعد تو یہ بھی جائز ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اصل میں دیکھیں ہر فرض نماز بنفس ہی ایک مستقل چیز ہے، مستبد مستقل ہے، تو ایک مستقل چیز کو دوسری کے لیے شرط قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ شرط وہ ہو
ہوتا ہے نا کہ جو کسی چیز سے خارج ہو اور کسی چیز کا وجود اس پر موقوف ہو، اور شرط جو ہے نا ایک مستقل چیز نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ غیر مستقل چیز آپ نے بنا دیا کس کو؟ وقتی نماز کو فوت شدہ کے لیے. تو یہ کیا ہوا؟ اچھا نہیں ہوا، حالانکہ تمام نماز مستقل بنفسہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں کسی چیز کو کسی کے لیے شرط نہیں بنایا، اور نہ یہ بنایا کہ اس کو استقلال سے خارج کر دیا، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی نماز سے سو جائے یا بھول جائے، کسی بھی وجہ سے چھوڑ گیا، اور جب اس کو یاد آئی نا تو پہلے یہ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد وقتی نماز پڑھے. تو یہاں پر حدیث کی وجہ جو ہے، حدیث کی وجہ سے ہم فوت شدہ نماز کو فرضی نماز، وقتی نماز کے لیے واجب کرتے ہیں. تو یہاں پر کوئی طبیعت مفیت نہیں ہے، بلکہ کیا ایک حدیث کی وجہ سے ہم اس کو مقدم کرتے. کسی بھی چیز کا طبیعت لازم نہیں آتا، بلکہ اصل میں بات ہے کہ یہ جو وقتی فوت شدہ نماز ہے نا، یہ بصفت تقدیم واجب ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ مقدم پڑھی جائے وقتی نماز سے، کیونکہ اس کا وقت کیا ہے؟ پہلے واقع ہوا ہے وقتی نماز سے. اور یہ جو وقتی نماز ہے نا، یہ فائتہ نماز سے تأخر کی صفت کے ساتھ واقع ہے کہ یہ مؤخر کی جائے گی. تو اس لیے ہم نے ایسا کہا، اور نہ اس میں کسی چیز کو ہم نے تبع یا متبوع یا اصل اور فرع نہیں بنایا. وعند الشافعی رحمہ اللہ، شافعی کے نزدیک مستحب فائتہ اور وقتی نماز میں ترتیب مستحب ہے، کیونکہ لأن كل فرض اصل بنفسه، کہ ہر فرض نماز مستقل بنفسی الگ چیز ہے اپنے لیے، تو فلا يكون شرطا لغیرہ، کسی اور کی صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں قرار دیا جائے گا. ہم کہتے ولانا قولہ علیہ السلام، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ من نام عن صلاۃ، اگر کوئی کسی نماز سے سو گیا اور نسیہا یا بھول گیا، فلم یذکرھا، یاد اس کو نہیں ہے، الا وهو مع الامام، اسی حالت میں یاد ہے کہ امام کے پیچھے کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو فلیصلی التی هو فیہا، اب تو یہ نماز وہ پڑھے جو امام کے ساتھ پڑھ رہے، نفل بن جائے گی. ثم لیصلی التی ذکرھا، پھر جو یہ نماز اس کو یاد آئی نا اس کو پڑھ لی. ثم لیعید التی صلی مع الامام، جو نماز امام کے ساتھ پڑھی تھی وہ تو باطل ہو گئی تھی نا، صرف نفل بن گئی تھی، اب اس کا دوبارہ اعادہ کرے. یہ جو ترتیب ہمارے نزدیک واجب ہے نا، تو یہ اس صورت میں واجب ہے کہ جب تین چیزیں نہ ہو. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وقت تنگ ہو جائے، مثلا ظہر کی نماز اس سے قضا ہے آج، اگر وہ عصر سے پہلے اس کو پڑھنا چاہے تو ادھر خود اپنے عصر کا وقت جو ہے تنگ ہے کہ 5-6 منٹ ہے، اس کے بعد عصر کی نماز خود ہی قضا ہو جائے گی، تو پھر ترتیب ساقط ہو جائے گی. کیا معنی؟ کہ عصر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز نہ پڑھے، ورنہ خود اس کی وقتی نماز رہ جائے گی. اور اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کو خواہ جو ہے وقتی نماز سے کیا کریں؟ مقدم پڑھے، کیونکہ وقتی نماز کا حق ہے کہ ہم اس کو اپنی ہی وقت میں ادا کریں. یہ جو عصر کا وقت ہے نا، یہ عصر کی نماز کا حق ہے، اس میں کسی اور نماز کو اس طور پر سے لانا اور مسلط کرنا کہ اس کو اپنے حق سے، اپنے ظرف سے نکال لے، کوئی اور مضروب اس کے اندر ڈالا جائے نا، تو نہ انصافی ہوگی. تو اس لیے ہم نے کہا نا کہ یہ ترتیب واجب ہے اس صورت میں کہ جب وقت تنگ نہ ہو وقتی نماز کا، اور اسی طرح سے بھول ہوا نہ ہو. اگر ایک شخص بھول ہوا ہے، عصر کی نماز ادا کر رہے اور اس کو یاد نہیں رہا کہ میری ظہر کی نماز فوت ہو گئی ہے، تو اس کی عصر والی نماز درست ہو جائے گی. اگرچہ نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ جائے کہ میں نے تو عصر کی نماز پڑھی، حالانکہ میری تو ظہر کی نماز فوت ہو گئی ہے، تو اس کی عصر والی نماز درست ہو گئی. اسی طرح زویقی وقت کی صورت میں
اگر عصر کی نماز پڑھے گا تو یہ درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جب فوت شدہ نمازیں 6 نمازیں بن جائے، 5 نمازوں سے زیادہ ہو جائے اور چھٹی نماز کا وقت خارج ہو جائے تو اب اگر یہ وقتی نماز ادا کر رہے تو یہ کیا ہوگا؟ درست ہوگی وقتی نماز، کیونکہ کثرت فوائد کی صورت میں ترتیب ہم واجب نہیں کرتے کہ کیا ہے مفضی الی الحرج ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، اگر اس کو اندیشہ ہو جائے، اندیشہ کا کیا معنی ہے؟ اس کو معلوم تھا کہ یہ جو میری وقتی نماز ہے نا، اس کا خود اپنا وقت اتنا تنگ ہے کہ اس میں اس نماز کا بمشکل ادا کرنا ممکن ہے، تو ایسی صورت میں فائتہ نماز کو چھوڑ دے گا تو یقدم الوقتیۃ، پہلی وقتی نماز پڑھے ثم یقضیہا، پھر اس کے بعد قضا نماز کی قضا کرے، کیونکہ لأن الترتیب یسقط، کہ ہمارے ہاں ترتیب 3 چیزوں سے ساقط ہو جاتی ہے، بضیق الوقت، کہ وقت کیا ہو جائے؟ تنگ ہو جائے، کیونکہ وقت کیا ہے؟ اہم چیز ہے، اقوا چیز ہے، تو فائدہ کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَكَذَا بِالنِّسْيَانِ، اسی طرح نسیان کی وجہ سے، وَكَثْرَةِ الْفَوَائِدِ، اور اگر فوت شدہ نمازیں 5 سے زیادہ ہونا تو پھر اس صورت میں بھی ترتیب واجب نہیں، کیونکہ اگر اتنی زیادہ نمازوں کی قضا کرے گا نا تو اس سے وقت فوت ہو جائے گا، کئی لا یؤدی الی تفویت الوقتیہ، کہ اگر کثرت فوائد کی صورت میں قضا کرے گا تو یہ تو مفضی ہوگا، مؤدی ہوگا اس بات کی طرف کہ اس کی وقتی نماز ہی فوت ہو جائے، تو پھر اسی صورت میں وقتی نماز پڑھ سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ قَدَّمَ الْفَائِتَةَ جَازَ، اگر اسی تنگی کی صورت میں کہ وقت اس کا تنگ ہو چکے اپنی وقتی نماز کا، پھر بھی کیا کر رہے؟ فائتہ نماز پڑھ رہے، جازا، تو اس کی فائتہ نماز جو ہے نا درست ہو جائے گی، البتہ اس نے غلط کام کیا کہ جو وقتی نماز اس کو قضا کر دیا یا خراب کر دیا، کہ لأن النہی عن تقدیمها، یہ جو نہیں آئی ہے کہ وقتی نماز آپ مقدم نہ کرے، یہ نفس نماز کی وجہ سے نہیں ہے، لمعنى فی غیرہا، ایک دوسرے معنی کی وجہ سے، کہ لمعنى فی غیرہا، دوسرے معنی کی وجہ سے۔ وہ دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر یہ قضا نماز کے ادا کرنے میں لگ جائے تو وقتی نماز اس کی خراب ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے یہ عاصی ہوگا، نافرمان ہوگا۔ نفس نماز میں تو کوئی معصیت نہیں، کیونکہ جو فوت شدہ نماز یا وقتی نماز، دونوں عبادت ہے، یہ جو گناہگار ہو رہے یا معصیت صادر ہو رہی اس وجہ سے کہ اپنی وقتی نماز کا وقت خراب کر رہے، تو اگر یہ فائتہ نماز کو مقدم کرے گا تو اس کی یہ فائتہ نماز جائز ہو جائے گی، اس کا ذمہ ادا ہو جائے گا، ذمے سے نماز خالی ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اس نے کیا نا تو یہ غلط کام کیا۔ تو لأن النہی عن تقدیمها، یہ جو منع آیا ہے نا لمعنى بغیر، دوسرے معنی کی وجہ سے کہ فوت کر رہے اپنی وقتی نماز کا وقت، بخلاف ما اذا کان فی الوقت ساعہ، بخلاف اس صورت کے کہ اگر وقت کے اندر وسعت ہے، وقت زیادہ ہے اس کے پاس نا، تو پھر قضا نماز کی کیا کرے؟ قضا کرے، کہ بخلاف ما کان فی الوقت ساعۃ، اگر وقت کے اندر ساعہ ہے، آزادی ہے، وقت کے اندر وقت کے اندر کیا ہے؟ کشادگی ہے، وقدم الوقتیہ، اور مقدم کرے وقتی نماز کو فائتہ نماز پر، حیث لا یجوز، تو پھر جائز نہیں ہے کہ یہ جو وقتی نماز پڑھ رہی ادا نہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں فوائد کم ہے، کیونکہ لأنہ اداہا، اس نے ادا کر دی وقتی نماز کو قبل وقتها الثابت بالحدیث، اس وقت سے پہلے جو حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث نے بتایا تھا کہ پہلے تم فوت شدہ نماز کو پڑھو، اور تم نے فوت شدہ کے بجائے وقتی نماز پڑھ دی، تو جو وقت ثابت ہو گئی تھی متأخر، اس کو تم نے کر دیا متقدم، تو یہ کیا کر دیا؟ غلط کر دیا، اس لیے کیا ہوا؟ یہ نماز اس کی درست نہیں ہوئی۔ وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ، اگر ایک شخص کی کئی نمازیں رہ گئی ہے،
رتبها فی القضاء کما وجبت فی الاصل، اسی ترتیب سے یہ قضا پڑے گا جس ترتیب سے یہ پہلی صورت میں واجب ہو گئی تھی۔ یعنی ادا کی صورت میں مثلا ہم پر نمازوں کا ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے نا دن میں، کہ مثلا پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، اور عشاء کے بعد والی جو وتر ہے اس کو عشاء کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو جس ترتیب سے یہ نماز ادا کی صورت میں واجب ہو جاتی ہے نا، اسی طرح سے اگر کسی سے نماز قضا ہو گئی تو ترتیب کے ساتھ ادا کرے گا، ایسا نہیں کہ بے ترتیب ادا کرے۔ مثلا ایک شخص کی ظہر والی نماز بھی رہ گئی، عصر کی نماز بھی رہ گئی، مغرب کی بھی رہ گئی، عشاء کی بھی رہ گئی، اگر یہ نمازوں کی قضا کرنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا کہ پہلے ظہر کی عصر کی پڑھے اس کے بعد ظہر کی پڑھے، کیونکہ اصل میں شروع میں ادا کی صورت میں جیسے یہ نماز ترتیب سے واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح قضا کی صورت میں بھی ترتیب سے پڑھے گا، آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ، اگر کسی سے ایک نماز کے بجائے دو یا کئی نمازیں رہ جائے تو رتبها فی القضاء، جب قضا کرے گا تو ترتیب کے ساتھ کرے گا، جس نماز کا حق پہلے ہے اس کو پہلے ادا کرے، کما وجبت فی الاصل، جسے ادا کی صورت میں یہ ترتیب سے واجب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے لیے دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ لأن النبی علیہ السلام شغلا یا شغلا، کہ نبی علیہ السلام مشغول کر دیے گئے تھے، مصروف کر دیے گئے تھے، نہ رجالاً نماز پڑھ سکتے تھے، نہ رکباناً، نہ سواری پر نہ پیدل، مشغول کر دیے گئے تھے عن 4 صلوات، 3 نمازوں سے، یہاں پر 4 کا ذکر ہے لیکن 3 نمازیں قضا ہو گئی تھی، کہ ایک ظہر کی، دوسری عصر کی، تیسری مغرب کی، اور 4 صلوات کا جو لفظ استعمال کیا نا، یہ اس وجہ سے استعمال کیا کہ تغلیب دیا۔ کیا معنی کہ عصر عشاء کی نماز اپنے وقت مقرر سے اور اپنے جو وقت معین تھا نا اس سے مؤخر کر دی گئی تھی، اس لیے اس کو بھی تغلیباً قضا کہا، حالانکہ وہ قضا نہیں ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام 3 نمازوں سے مشغول کر دیے گئے تھے، یوم الخندق، یوم الاحزاب میں، غزوہ خندق میں، تو فقضاہن مرتباً یا مرتباً، نبی علیہ السلام نے ان کی قضا فرمائی ترتیب کے ساتھ۔ کیسے کہ بلال صاحب کو حکم دیا کہ اذان دو، اقامت اگر دو، پہلے نبی علیہ السلام نے ظہر کی قضا فرمائی، اس کے بعد نئی اقامت و تکبیر کے ساتھ پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ ثم قال، پھر فرمائے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے ترتیب کے ساتھ نمازوں کی قضا فرمائی نا اور تم نے مجھے دیکھا، تو اسی طرح سے تم بھی کیا کرو، اگر کہیں تمہیں ایسا واقعہ درپیش ہو جائے نا تو ترتیب سے نمازیں پڑھا کرو۔ یہ معنی نہیں کہ میری جیسی نماز پڑھو کیفیت اور کمیت میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کمیت میں تو اسی طرح نماز ہم پڑھ سکتے، لیکن کیفیت میں، خشوع میں، تقویٰ میں اور کامل توجہ کے ساتھ اسی طرح نماز ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو کما رأیتمونی میں یہ معنی دینا نہیں کہ میری جیسی نماز پڑھو کیفیت و کمیت میں، معنی یہ ہے کہ میں نے جس ترتیب سے پڑھی نا اسی طرح تم بھی پڑھو۔ اور یہ حدیث جو ہے مسعود انصاری، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری اور جابر سے مختلف طریقوں سے مروی ہے، جو حاشیہ نمبر 7 کے اندر مذکور ہے۔ تو دیکھیے ضروری ہے کہ ترتیب کے ساتھ نمازوں کی کیا کرے، قضا کرے۔ آگے فرمایا کہ حضرت صاحب اگر ایسا ہو جائے کہ فوت شدہ نمازیں 6 سے زیادہ ہو جائے، 6 سے زیادہ کا کیا معنی کہ 6 نمازیں قضا ہو جائے، یعنی 6ٹھی نماز کا وقت خارج ہو جائے، نکل جائے، 7ویں کا وقت داخل ہو یا داخل نہ ہو، اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ترتیب قائم رکھے، کس میں، قضا نمازوں میں، اور اسی طرح قضا اور ادا نمازوں میں۔ مثلا ایک شخص کی آج والی صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، آج بدھ کا دن ہے، کل جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کی دن والی صبح کی نماز بھی اس سے قضا ہو گئی، تو 6 نمازیں ہو گئی نا، کہ 6ٹھی نماز کا جیسی وقت خارج ہو جائے کہ طلوع شمس ہو گیا۔ اب اگر یہ قضا کرنا چاہے نا تو اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ ان قضا نمازوں کو وقتی نمازوں سے پہلے پڑھے
اور اسی طرح اس پر یہ بھی ضروری نہیں کہ ان قضا نمازوں کی قضا بھی ترتیب کرے کہ پہلے فجر کی پھر ظہر کی پھر عصر کی نہیں، بلکہ جس طرح سے موقع اس کو ملے نا، چاہے عصر کی قضا کرے یا کیا کرے، مغرب کی قضا کرے، ترتیب ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الا ان یزید الفوائد علی ستۃ صلوات، ہاں اگر زیادہ ہو جائے فوت شدہ نمازیں 6 نمازوں سے زیادہ، 6 نمازوں سے زیادہ کیا معنی نہیں، 5 نمازوں سے زیادہ، کہ چھٹی نماز بھی کیا ہو جائے، فوت ہو جائے اور اس کا وقت خارج ہو جائے۔ یہ معنی نہیں کہ ساتھی نماز کا وقت داخل ہو جائے، داخل ہو جائے نہ داخل ہو جائے، یہ بھی اچھا ہوگا کہ داخل ہو جائے۔ اس صورت میں کیوں ضروری نہیں ترتیب کا؟ تو فرمائے کہ لأن الفوائد قد کثرت، کہ اب فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو گئی، جب زیادہ ہو گئی نا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ 3 چیزوں سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، ایک ضیق وقت، دوسرا کیا تھا نسیان، تیسری چیز کثرت فوائد۔ تو کثرت فوائد جو ہے نا، یہ کثرت کیا کرتی ہے تو فتسقط الترتیب فیما بین الفوائد بنفسها، تو یہ کیا کرتی ہے، ترتیب کو ختم کرتی ہے فوت شدہ نمازوں کی بیچ میں بھی، یعنی نفس فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے نا تو اس میں ترتیب واجب نہیں، کما یسقط بینہا و بین الوقتیہ، جس طرح کی یہ کثرت فوائد جو ہے نا ترتیب کو ساقط کرتی ہے وقتی نمازوں کے درمیان اور فوت شدہ نمازوں کے درمیان۔ اب آگے فرمائے کہ کثرت کی کیا حد ہے، کیا مقدار ہے، کیا تعداد ہے؟ تو فرمائے کہ وہ حد الکثرت ہے، کثرت کی حد و مقدار یہ ہے کہ ان تصغیر الفوائد ستا، کہ 6 نمازیں بن جائے، بخروج وقت الصلاۃ السادسۃ، کہ چھٹی نماز کا وقت خارج ہو جائے، وہو المراد بالمذکور، اور اسی بات سے مراد وہ بات جو جامع صغیر کے اندر ذکر ہے، جامع صغیر کے اندر ذکر ہے نا، وہ بات ہی ہے جس سے آگے آ رہی وہ عبارت کہ وہو المراد، یہی بات مراد ہے کثرت سے، بالمذکور جو ذکر ہے کس میں، فی الجامع صغیر، جامع صغیر، وہو قول ہو، یہ بات ہے جامع صغیر کی بات اب بتا رہے کہ وَإِن فاتت ہو، اگر اس شخص سے رہ جائے اکثر من صلاۃ یوم ولیلہ، ایک دن ایک رات کی نمازوں سے زیادہ، ایک دن ایک رات کی نمازیں 5 ہے نا، جب اس سے زیادہ بن جائے گا کیا معنی کہ 6 بن جائے، تو اجزأتہ التی بدأ بها، اب اس کی یہ وقتی نماز ادا ہوگی جس کا اس نے کیا کر دیا ہے، ابتدا کر دیا ہے، شروع کیا ہے، کیونکہ لأنہ اذا زاد علی یوم ولیلہ، کہ جب نماز ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہو جائے تو معنی یہی ہوگا نا کہ تصویر ستن 6 ہو جائے، تو 6 ہونا کثرت کی علامت ہے۔ وعن محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہ اعتبر دخول وقت السادسۃ، کہ اس نے یہ اعتبار کیا ہے کہ کثرت اس وقت متحقق ہو جاتی ہے کہ چھٹی نماز کا وقت داخل ہو جائے، لیکن یہ درست روایت نہیں، والاول، پہلی روایت کہ اس میں کہا کہ خروج وقت السادسۃ کثرت هو الصحیح، وہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ لأن الکثرت بالدخول، کیونکہ کثرت اس طور سے کہ چھٹی نماز کا وقت داخل ہو جائے نا، فی حد تکرار، تکرار کی صورت میں یہ متحقق نہیں ہوگا اس سے، بلکہ متحقق ہوگا کس سے کہ چھٹی نماز کا وقت خارج ہو جائے، وذالک فی الاول، یہ تو پہلی صورت میں کیا مانا کہ جب چھٹی نماز کا وقت داخل ہوگا تو یہ معتبر نہیں، اس سے کثرت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ کثرت اس وقت ثابت ہوگی جب نمازوں میں تکرار شروع ہو جائے، اور یہ تکرار کس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب چھٹی نماز کا وقت خارج ہو جائے، کیونکہ 5 نمازیں تو اسی بھی 5 ہے، تکرار کب آ جاتا ہے کہ جب اسی طرح نمازوں کا اور وقت شروع ہو جائے، یعنی چھٹی نماز، تو یہ کس سے ہوگا، نماز سادسہ کے وقت کے خروج سے، اور یہ روایت سب سے زیادہ صحیح، اگر چھٹی نماز کا خارج ہو گیا نا تو 6 نمازیں اس کے ذمہ میں فوت شدہ بن گئی، اب اگر ادا نماز پڑھ رہے یعنی وقتی نماز پڑھ رہے تو یہ بھی اس کی درست ہو جائے گی بدون ترتیب، اور اسی طرح سے فوائد کی اگر قضا کرنا چاہے نا تو وہ بھی بدون ترتیب درست ہو جائے گی۔ ہاں اگر کیا ہو جائے 6 نمازوں سے کم رہ جائے اس کے ذمے میں تو ترتیب دوبارہ عود کرا جاتی ہے، پھر ترتیب سے نماز پڑھے گا۔